السلام علیکم، میں ہوں رمضان ہندل۔ ہم بات کر رہے تھے واقعہ کربلا کی صحیح ڈیٹیل کی۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں واقعہ کربلا یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا کہ حضرت زینب علیہ السلام اپنی منہ بولی بہن فاطمہ اور زین العابدین اور باقی عورتوں کو لے کے شام سے واپس مدینہ میں پہنچیں۔ جب اہل مدینہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا یزید کی فوجوں نے، تو انہوں نے جنہوں نے بیعت کی ہوئی بھی تھی کسی وجہ سے بھی، انہوں نے بھی بیعت توڑ دی، اور وہاں پہ جو ظلم کا بازار گرم ہوا اور اہل مدینہ کے اوپر یزید نے اتنا ظلم کیا، اور صحابی اور صحابیات جو انصار صحابی تھے وہ مدینہ کو چھوڑ کے حرا میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ اور یہ ساری ڈیٹیل آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 4906، حدیث نمبر 2604، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2959 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4024 میں مل جائے گی، اور صحیح مسلم میں 3319، 3339، 3323 اور 3333۔ ان ساری احادیث میں آپ کو واقعہ حرا کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس قدر اہل مدینہ کے اوپر یزید نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ اہل مکہ کے اوپر بھی یزید نے لشکر کشی کی اور مجریکوں سے پتھر پھینکے میں حرم میں، اور بیت اللہ کی دیوار بھی گرا دی اور بیت اللہ کا غلاف بھی جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245 میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی، اور اس کی شرح میں بھی آپ ساری ڈیٹیل اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جس کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے یزیدیوں کا۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مدینہ نے بیعت توڑی یزید کی، تو انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ یزید کی بیعت نہ توڑیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت کی ہے تو ہمیں بیعت نہیں توڑنی چاہیے۔ اور امیر المومنین بھی کہا یزید کو، جس پہ یزیدی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک صحابی رسول امیر المومنین کہہ رہے ہیں یزید کو، تو لہٰذا وہ اچھا بندہ ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی صحیح بخاری میں کتاب الامارت چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ عبداللہ ابن عمر نے عبد الملک بن مروان کی بھی بیعت کی تھی اور اسے امیر المومنین بھی کہا تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان وہ بندہ ہے جس کے ظلم و ستم کے بارے میں کسی ایک بندے کو بھی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس کے ظلم و ستم کے بارے میں۔ اس نے اسما بنت ابی بکر کو بیت اللہ میں بالوں سے پکڑ کر گھسوایا تھا، اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مساجد میں اس کے ایک گورنر حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، اور بھی جو اس کے ظلم و ستم کے واقعات ہیں وہ اس سے کسی بندے کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب سب سے جو اہم بات ہے مقصد حسین کی، وہ میں مختصر سی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کو بطور مذہب مانتے ہیں ان کی نظر میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ نماز بھی چل رہی تھی، روزہ زکوٰۃ حج ساری چیزیں چل رہی تھی۔ لیکن جن لوگوں کو اس بات کا شعور ہے کہ اسلام دین ہے مذہب نہیں، اور کہیں بھی قرآن اور حدیث میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ یوز نہیں ہوا۔ مذہب تو کہتے ہی چند عقائد، چند رسومات اور چند عبادات کو ہے، لیکن اسلام ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اسلام ایک دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو جو دین کی سب سے پہلی بنیاد ہے، جو سب سے پہلا آئین ہے دین کا، جس کو توڑنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 45، 46، 47 میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہا کہ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ تو مشرک ہیں، یہی لوگ تو فاسق ہیں، یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ تو وہ جو سب سے پہلا آئین ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آئین کہ امت کی لیڈرشپ کون کرے گا، امت کا خلیفہ کون بنے گا، اس آئین کو جو توڑا گیا اور اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین بنایا گیا۔ اسلام کے آئین کو توڑ کے ایک نئے طریقے سے یزید جو ہے نا وہ اقتدار میں آیا، تو اس کے خلاف حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی قربانی دے کے پوری امت کو بتا دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اسلام کے مقابلے میں کسی بھی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت تک جو بندہ بھی اسلام کے مقابلے میں کوئی دین بنائے گا اس کے خلاف، چاہے آپ کے ساتھ چند لوگ ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے اس کے خلاف جو ہے نا وہ ہر حد تک لڑنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات تھی، جس کا اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ایسی کیا بات تھی؟ تو یہ سب سے اہم بات تھی کہ اسلام دین کے مقابلے میں ایک نیا دین بنایا گیا تھا، جس کے اوپر حضرت حسین علیہ السلام اگر خاموش ہو جاتے تو مہر لگ جاتی، اور قیامت تک
جو ہے نا وہ دین اسلام کا نام ختم ہو جاتا اور یہ نیا دین امت میں راج ہو جاتا۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا، امیر مختار سقفی نے پھر ان کو کیسی عبرتناک موت دی، اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔